अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सादिया मसूद। प्रोग्राम मुकालमे के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से। ये वो चेयरमैन नैब हैं जिसे अपोजिशन सबका हुकूमतें जो है बाहमी मुशावरत, बाहमी रजामंदी के साथ अपॉइंट करती है और अब वो नहीं चाहती कि इनको एक्सटेंशन दी जाए। और दूसरी जानिब सबसे अहम बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ख्वाहिशमंद हैं इनको एक्सटेंशन देने में और एक आर्डिनेंस के जरिए, एक आर्डिनेंस में बल्कि तरमीम करके इनको तोसी दी जाती है। तो इसका क्या मतलब है? क्या अपोजिशन के लिए कोई बड़ा फंदा तैयार किया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम बात करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे जुल्फकार राहत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। चेयरमैन नैब के हवाले से एक आर्डिनेंस जारी हुआ है। चेयरमैन नैब को तोसी तो दे दी गई है, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी कानून साज इदारे हैं उनकी दस्तरस से बाहर हैं। तो ऐसे में क्या वो एहतसाब का अमल जारी रख सकते हैं? सदी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ तो इमरान खान कहता है कि जी वो एहतसाब करके छोड़ेंगे, वो किसी को माफ नहीं करेंगे, उनका नैरेटिव है, 22 साल में उन्होंने स्ट्रगल की है और वो एहतसाब के मामले में किसी को माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ एहतसाब का इंडिपेंडेंट अदारा ना अपोजिशन को अच्छा लगता है ना हुकूमत को अच्छा लगता है। अपोजिशन के अंदर जब ये लोग होते हैं तब तो ये कहते हैं कि जी हम अदारे बनाएंगे, एहतसाब के मजबूत अदारे बनाएंगे, लेकिन जब इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर वही अदारे इनको बुरे लगने शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि कोई भी अदारा वो हुक्मरानों को जब आंखें दिखाता है तो हुक्मरानों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हुक्मरानी की सीट के ऊपर बैठा हुआ जो शख्स होता है, वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या जरदारी हो, कोई भी हो, तो उसको बाकी सारे लोग जो है ना वो कीड़े मकोड़े नजर आते हैं। वो सोचते हैं कि कौन है जो हमारा एहतसाब कर सकता है, कौन है जो हमें आंखें दिखा सकता है, कौन है जो हमसे हिसाब किताब पूछेगा। तो जब तक इक़्तिदार की सीट के ऊपर ये हजरात बैठे रहते हैं तब तक तो ऐसे ही नजर आता है। जब ये इक़्तिदार की सीट से हटते हैं तो फिर इनको दुनिया नजर आती है और फिर समझ आती है कि जमीन के ऊपर क्या हो रहा है। पहले तो ये आसमान पे उड़ते रहते हैं। तो इसी तरह आज जो नैब का अदारा है उसके पर काट कर पता नहीं ये कौन सा एहतसाब करवाना चाह रहे हैं। यानी अगर उसके दस्तरस में रहेगा कुछ नहीं, आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस डाल के उसके वो क्या कहते हैं कि उसके पर ही काट देंगे, तो उसके बाद एहतसाब नैब किसका करेगी और कैसे करेगी। और वैसे भी नैब जो एहतसाब कर रही है पिछले कई सालों से, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। ठीक है सर, चेयरमैन नैब पर एक बड़ा इल्जाम ये है कि हुकूमत और इदारे जो हैं वो मिलकर वीडियोस की बिना पर इनको ब्लैकमेल करते हैं, जैसे कि तैयबा गुल की वीडियो इनके पास मौजूद है। तो क्या ये हुकूमत को सूट करता है? देखिए, वो वीडियोस का जो सिलसिला है वो चेयरमैन साहब के साथ इस तरह जुड़ा हुआ है जैसे मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है, उसी तरह वीडियोस भी उसकी जिंदगी में ऐसी दाखिल हुई हैं कि वो जान ही नहीं छोड़ रहे। तो वो वीडियो का मामला मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं पहले दिन से उस सारे स्टोरी को फॉलो कर रहा हूँ। तो उसमें यह है कि ये बात तो वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रसवाई की। इसमें कोई शक नहीं कि वीडियोस की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क में एहतसाब हुआ है और एहतसाब रुका भी है। यानी अगर वीडियो की बुनियाद पर एहतसाब हो रहा था तो आगे से नून लीग ने नई वीडियोस बना के उसको रुकवा भी लिया। यानी उन्होंने जजेस की वीडियो बना ली। तो ये इस मुल्क के अंदर एक अजीब ट्रेंड शुरू हो गया है कि वीडियोस बेमुकाबला वीडियोस। यानी मरियम साहबा कहती हैं कि जी आपने वीडियोस बना के हमारा एहतसाब शुरू करवाया तो लो हम वीडियो बना के उसको रुकवा भी लेंगे। तो ये एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक नया ट्रेंड दाखिल हुआ है, एक नई नेगेटिविटी दाखिल हुई है, एक नया रुझान आया है जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि पहले पाकिस्तान में सियासत नजरियाती हुआ करती थी, फिर मालियाती हो गई, अब जातियाती हो गई, यानी अब गालम गलोच तक पहुंच गई है। ठीक है सर, आपको ऐसा नहीं लगता कि फैसला साजी के जितने भी इदारे हैं वो नैब की दस्तरस से तो बाहर कर दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा भी एक तासुर मिलता है जैसे हुकूमत ने खुद को एक क्लीन चिट दी हो? खुद को नहीं, वो सारे अपोजिशन को भी दे दी है। देखें, जो अपोजिशन होती है वो वेटिंग गवर्नमेंट होती है, अगली दफा उसने गवर्नमेंट में आना होता है। तो अगर आप आज इस तरह का फैसला कर रहे हैं तो आप सबको नैब की दस्तरस से बाहर कर रहे हैं, तो उसका फायदा ऑटोमेटिकली अपोजिशन को भी पहुंचेगा। अभी अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान बयानबाजी भी चल रही है, लेकिन अंदर से एनआरओ हो गया। ये मैं खबर आपको दे रहा हूं कि
جب اپنے بچاؤ کی بات ہوتی ہے سیاستدانوں کی، جب اپنی تنخواہیں بڑھانے کی بات ہوتی ہے، جب مراد بڑھانے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ بیسیکلی ایلیٹ کلب ہے، اور اس ایلیٹ کلب میں جو اس کے ممبر بن جاتے ہیں وہ اپوزیشن کے ہوں یا گورنمنٹ کے ہوں، وہاں پہ ان کے مفادات مشترکہ ہو جاتے ہیں، وہاں پہ یہ سارے ایسا ایکا ہو جاتا ہے. تو نیب سے بچنے کے لیے یہ سارے ایک ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اپنے اگلے احتساب سے بچنے کے لیے اس کا پہلے بندوبست کر لیا، چونکہ احتساب اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ سے نکلتے ہیں. تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ گورنمنٹ سے تو ہم نے نکلنا ایک دن، تو آج ہی بندوبست کر لیں جب آپ گورنمنٹ کے اندر ہیں. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو جیلوں کی اصلاحات کروں گا. جب پھر جیل میں گئے تو انہوں نے کہا جی جیلیں اس طرح نہیں ہے نا یار، یہ بڑی بری جیل ہے. تو ان کو کسی نے کہا کہ جی پہلے جیلیں اگر ٹھیک کی ہوتی ہیں آپ نے جب اقتدار میں تھے تو آپ کو اچھی جیل میں آنا پڑتا. ایگزیکٹلی. سو جب یہ اقتدار کے اندر ہوتے ہیں تو پھر ان کو یاد نہیں رہتا. تو میرے خیال میں پی ٹی آئی پہلے سے بندوبست کر رہی ہے کہ ہم نے احتساب بھگتنا بھی ہے، جیلوں میں بھی جانا ہے، نیب بھی بھگتنی ہے، تو بہتر ہے کہ نیب کو پہلے ٹھیک کر لیں، پہلے ٹھیک کر دیا جائے. تو یہ آرڈیننس کتنا جسٹیفائڈ کرتا ہے آپ کے خیال سے؟ دیکھیں یہ آرڈیننس ایک ٹائم بینگ ہوتا ہے، اس کو آپ نے ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے تھرو اسمبلی. اسمبلی کا سیشن ہوگا، اسمبلی اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے نہیں کرتی، اپوزیشن اس پہ حصہ ڈالتی ہے نہیں ڈالتی، اپوزیشن اس کو سپورٹ کرتی ہے نہیں کرتی، یہ آنے والے وقت میں فیصلہ ہوگا. ابھی سرے دست آرڈیننس آ گیا، گورنمنٹ نے ایک دھکا سٹارٹ پروگرام، ایک اٹھاقزم کے تحت چیزوں کو آگے لے کے چل پڑی. وقتی طور پہ چیئرمین نیب کو ریلیف بھی مل جائے گا، ان کو توسیع بھی مل جائے گی، لیکن یہ وقتی ہوگی. آپ کو 3 مہینے کے اندر آرڈیننس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے، اور اگر اسمبلی سے اس آرڈیننس کو آپ پاس نہیں کرواتے، ویلیڈیٹ نہیں کرواتے، تو وہ آٹومیٹکلی ایکسپائر ہو جائے گا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی نیا آرڈیننس آئے گا، لڑائی ہوگی، اپوزیشن مانے گی نہیں مانے گی. تو اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں، جس طرح پہلے اتنا عرصہ گزر گیا ہے 2-4 مہینے اور سے. تو میرا خیال ہے کہ الٹیمیٹلی اپوزیشن کے ساتھ گورنمنٹ کو بیٹھنا پڑے گا. تو سر کیا حکومت تو چاہتی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کی جائے، لیکن ان کے کیسز چل رہے ہیں، تو کیا یہ آئین کی روح سے ٹھیک رہے گا؟ کیس تو دیکھیں سارے لوگوں کے اوپر ہیں، اپوزیشن کے اوپر بھی ہیں، گورنمنٹ کے اوپر بھی ہیں. سوال یہ کیس بنائے کس نے ہیں؟ اپوزیشن کہتی ہے یہ موٹیویٹڈ کیس ہے، یہ پولیٹیسائزڈ کیس ہیں. ہم نے تو ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی. آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب تو کرپشن کرتے نہیں ہیں، دہلی کی تو بالکل بھی نہیں کرتے، وہ تو اربوں کی کرتے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہوا زیادتی ہو رہی ہے. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی سارے کیسز غلط ہیں. اور جب اپوزیشن یہ بات کرتی ہے تو ہم سوچتے ہیں، تو کسی حد تک وہ بات مذاق اس لیے بھی لگتی ہے کہ ایک دہلا تو ثابت ہوا نہیں، پیسے تو آپ نے برآمد نہیں کیے ابھی تک، اور اپوزیشن ٹھیک ہی پھر کہتی ہے. یا تو آپ احتساب آپ نے شروع کیا ہے تو آپ ان سے پیسے برآمد بھی کریں، پھر ان سے پیسے برآمد کر کے خزانے میں ڈالیں. تو جب پیسے آپ برآمد ہی نہیں کر سکے تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ یہ تو ایک مذاق ہو رہا ہے نا، احتساب کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر، اگر یہ مشاورت ہوتی ہے تو آپ کے خیال سے اس کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن کے کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، گورنمنٹ کے کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے، پھر یہ مشاورت ہوگی، یا پھر تھرو پارلیمنٹ ہوگی؟ مشاورت کا ایک جسٹیفائڈ طریقہ جی آئین کے اندر لکھ دیا گیا کہ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر اس پہ مشاورت کرے گا. نیب ہو گئی، الیکشن کمیشن ہو گیا، کچھ اور ادارے ہیں، وہ مشاورت سے ان کو بنایا جائے گی. 18ویں ترمیم میں لکھ دیا گیا، آئین کا یہ حصہ ہے. اب یہ مشاورت براہ راست اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر میں بھی ہو سکتی ہے، کمیٹیاں بھی اس پہ بن سکتی ہیں، حکومت اور گورنمنٹ کی پارلیمانی کمیٹیاں بن سکتی ہیں. ابھی کمیٹی پرپوز بھی ہو گئی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر یہ کہے گی کہ جی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف ہمیں نہیں چاہیے، اس کو چینج کریں، اس پہ مقدمے ہیں، کوئی نیا بندہ آئے اس سے بات کریں، تو یہ پاسبل نہیں ہے. یہ نولی کرے گی نہیں. جب نولی نہیں کرے گی تو وہ پروسیس آگے کیسے بڑھے گا؟ تو ابھی یہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، قوم کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. اپنے ان کے سارے نظام چل رہے ہیں، اپنی دیہڑیاں ساری اپوزیشن کی بھی لگ رہی ہیں، گورنمنٹ کی بھی لگ رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ مذاق کھیلا جا رہا ہے آپ کے اور میرے ساتھ، اس پوری قوم کے ساتھ. الٹیمیٹلی لوزر اس ملک کے عوام ہیں. بالکل 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 ایسا ہی. تو سر وزیر اعظم جو ایک اپنا ایجنڈا لے کر آئے تھے، بیانیہ لے کر آئے تھے، وہ بھی پھر خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پرائم منسٹر کا ایجنڈا تو بالکل دفن ہو چکا ہے. پتہ نہیں کون سا ایجنڈا لے کے آئے تھے، اور اب تو ایجنڈا ختم ہو گیا، ایک ڈنڈا ہی رہ گیا، اور اس کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے پاکستان کا.
کوئی ایجنڈا نام کی کوئی چیز سامنے نظر ہی نہیں آ رہی. عمران خان صاحب خود کنفیوزڈ ہیں, نہ بیوروکریٹک ٹیم بن سکی, نہ پولیٹیکل ٹیم بن سکی, نہ کوئی ڈیلیور کر سکا, نہ پنجاب آگے بڑھ رہا ہے, نہ مرکز بڑھ رہا ہے. اور بیوروکریٹک ٹیم ایک انہوں نے بنانی تھی, ایک پولیٹیکل ٹیم بنانی تھی, دونوں ٹیمیں اچھی نہیں بن سکی. گراؤنڈ ریئلٹی کا ان کو پتہ کوئی نہیں. خود انہوں نے اللہ کے فضل سے کبھی زندگی میں دہلے کا بزنس نہیں کیا, جیب میں ان کی کبھی پرس نہیں ہوتا کہ وہ ان کو پیسے خرچنے پڑے. ان کو پتہ چلے کہ فیول کتنے کا ہے, مرچ مسالہ کتنے کا ہے, سبزی کتنے کی ہے. آپ تو روز لے کے جاتی ہوں گی اور آپ کو پتہ ہے. انہوں نے تو زندگی میں منہ سے بولنا ہے سبزی کھانا تو 2000 بندے کھڑے ہو جائیں گے, جی سر آئیں. انہوں نے بولنا ہے گاڑی تو 100 گاڑی باہر گیٹ کے کھڑی ہے کہ کس گاڑی میں بیٹھنا ہے. تو انہوں نے تو زندگی میں یہ اللہ کے فضل سے نہ کبھی گاڑی لی ہے, نہ کبھی 2 روپے خرچ کیے ہیں. وہ بس ایسے ہی ہیں, وہ ہیرو پیدا ہوئے ہیں, ہیرو کے طور پہ مریں گے. پیدا ہونے سے مرنے تک وہ اپنی پوری انشورنس کروا کے آئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے بس اسی طرح آپ نے اور میں نے ہی بس مزے کرانے اور انہوں نے مزے کرنے. اور خود اللہ کے فضل سے ان کو جو کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کا پتہ نہیں. اگر خود کبھی زندگی میں پیسے خرچے ہوں, پیسے کمائے ہوں, بندہ محنت مزدوری کی ہو, چلو کرکٹ سے 4 پیسے کمائے, ایک فلیٹ لے لیا, وہ الگ بات ہے. تو پھر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا چیز ہے. اوپر سے چیف منسٹر ایسے آ گئے, اور چیف منسٹر کا میرٹ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ایسے چیف منسٹر ہیں جن کے گھر میں جس کے علاقے میں بجلی نہیں تھی. یعنی یہ جو ڈی میرٹ ہونا چاہیے وہ میرٹ بن گیا کہ جس کو پتہ ہی نہیں بجلی کا بل کہاں سے جاتا ہے, علاقہ پسماندہ تھا تو ان کو لا کے بٹھا دیا ہے اور وہ ٹریننگ لے رہے. تو یہ عجیب و غریب سی صورتحال ہے اور پوری قوم کو انہوں نے کنفیوز کیا ہوا ہے, خود بھی کنفیوز ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, خود ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ چیزوں کو لے کے کیسے چلنا. جو بیسک سلوگنز تھے ایٹی اسٹیٹس کو, 2 نہیں 1 پاکستان, انصاف کا نظام, پاکستان کے اندر اسٹیٹس کو بریک کرنا, روایتی سیاست کو ختم کرنا, تبدیلی, نیا پاکستان, وہ ساری چیزیں دفن ہو گئی ہیں کہیں, وہ نظر نہیں آ رہی. پی ٹی اے کا جو نظریاتی کارکن ہے وہ بیچارہ ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کدھر ہے چیزیں, وہ مل ہی نہیں رہی. جن چیزوں کو انہوں نے ووٹ دیا تھا. اور یہ سیاست جو ہے پہلی سیاست میں جو ہے ہم آہنگی رکھتی ہے. روایتی بالکل وہ پرانی والی روایتی سیاست جو ہے وہ اسی میں کہیں گم ہو گئے ہیں عمران خان کے سلوگنز. چونکہ جب روایتی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے, روایتی سیاستدان ہوں گے, ساری ٹیمیں وہی ہوں گی, تو پھر اس میں سے انقلاب کہاں سے نکلے گا. ٹھیک ہے جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.